اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي الآلية عن أبي بن كعب في قوله تبارك وتعالى: زيتونة لا شرقية ولا غربية قال هي خضراء ناعمة لا تصيبها الشمس على أي حال كانت لا إذا طلعت ولا إذا غربت. قال: فكذلك هذا المؤمن قد أجيل من أن يصيبه شيء من الفتن وقد يبتلى بها فيثبته الله فيها فهو بين أربع خلال: إن قال صدق وإن حكم عدل وإن ابتلي صبر وإن أعطي شكر فهو في سائر الناس كالرجل الحي يمشي في قبور الأموات. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت پر زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول مبارک ہے، لیکن یہ قول جو ہے پہلے اقوال سے بالکل مختلف ہے. پہلے اقوال میں یہ بات تھی کہ جیسے ایک درخت صحرا میں ہو یا میدان کے درمیان میں ہو جس کی کوئی آڑ رکاوٹ نہ ہو، سورج کی پوری روشنی پڑے، جب سورج جانب مشرق میں ہو تو پوری روشنی، پھر جانب مغرب کی طرف ڈھلے گا پھر بھی پوری روشنی. لیکن حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ، فرماتے ہیں یہ ایسا درخت ہے جو بالکل سرسبز ہے، ناعمۃ بالکل نرم ہے، ریشم کی طرح ہے، لا تصیبها الشمس علی ای حال، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے محفوظ رکھا ہے کہ سورج کی سختی اس کو کسی حال میں بھی نہیں پہنچتی. لا اذا طلعت ولا اذا غربت، نہ تو سورج کی سختی اور گرمی طلوع کے وقت میں نہ غروب کے وقت میں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی مومن بندے کو، ایمان والے کو بہت بڑا اس کی حفاظت فرماتے ہیں کہ اس کو کوئی چیز جو ہے فتن سے، مصیبتوں سے بچاتے ہیں. وقد یبتلی بها، اور اگر کبھی اس پہ ابتلا آ جاتا ہے مومن پہ تو پھر اللہ اس کو ثابت قدم رکھتے ہیں کہ وہ جمع رہے اور اپنے ایمان پہ قائم رہے. فهو بین اربع خلال، اور اللہ والے ایمان والے مومنین مفلحین صادقین جو ہیں ان کی چار صفتیں ہیں. ان قال صدقا، اگر وہ بات کرتے ہیں تو سچی بات کرتے ہیں. یہ مومن کی پہلی صفت ہے. اب اصل میں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر یہ صفتیں ہیں
اگر ہیں تو پھر ہم مومن ہیں، نہیں ہیں صاف بات۔ اس لیے ہمیشہ یہ احادیث جو پڑھتے ہیں اس لیے نہیں ہوتی قصہ ہے سن رہے ہیں آپ، اپنا محاسبہ کریں۔ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، تو ہم غور کریں کہ کہیں وہ نشانیاں ہم میں تو نہیں۔ اذا حدث کذب، حضور نے فرمایا منافق جب بات کرے تو جھوٹی کرتا ہے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو وعدہ پورا نہیں کرتا، وعدہ خلافی کرتا ہے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ تو اب ہم خود اندازہ کریں کہ کیا ہمارا یہ حال تو نہیں؟ اگر ہے تو پھر منافق۔ کہنے سے تو کوئی بندہ مسلمان نہیں بن جاتا نا، لیکن درخت پر جب تک ثمر آئے وہ بتاتا ہے یہ آم کا درخت ہے، امرود کا درخت ہے، یہ جامن کا درخت ہے۔ اسی طرح مومن کا عمل ثابت کرتا ہے کہ مومن ہے کہ نہیں۔ صرف کہہ دینے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک آدمی کہتا رہے میں مسلمان ہوں، کہنے سے کیا ہو جائے؟ اصل بات اسی لیے محدثین نے اس کی جامع تعریف کی ہے کہ تصدیق بالقلب، کہ ایمان کے بارے میں پہلے دل میں تصدیق ہو، وَإِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ، اور زبان سے اقرار ہو، وَعَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ، اور تمام اعضاء جو ہیں اس کی گواہی دیں کہ ہر عضو جو ہے اللہ کی فرما برداری میں کام کر رہا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اب مومن کی صفت دیکھیں کیا ہمارے اندر یہ ہے، ان قال صدق، جب بات کرے تو سچی بات کرتا ہے، وَإِنْ حَكَمَ عَدَلَ، اگر 2 آدمیوں کے درمیان میں اس کو حکم بنا دو کہ فیصلہ کرو تو پھر عدل سے فیصلہ کر دو، پھر بالکل یہ رعایت نہیں کرتا کہ یہ میرے رشتے دار ہیں اور بڑے آدمی ہیں یہ غریب آدمی نہیں، جو بھی ہوگا انصاف ہوگا۔ فرماتے ہیں وَإِنْ ابْتُلِيَ بِهِ سبب، اگر اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آ جائے، امتحان آ جائے، تو پھر یہ نہیں کہتے کہ جی ہمارا خدا ہوتا تو ہمیں بچانے لگا، اور خدا نے ہمیں کیوں نہیں بچایا، خدا نے ہمیں کیوں پکڑ لیا، اس کو کیوں نہیں پکڑا۔ یہ اللہ کا امتحان ہے، اللہ کی تقدیر ہے۔ مومن کا کام ہے کہ ہر حال میں صبر کرے۔ اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ خوشخبری دے دیں ان لوگوں کو جو مصیبتوں پہ صبر کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ مصیبت دینے والا بھی میرا رب ہے اور رحمت کرنے والا بھی میرا رب ہے، تو اب اگر اس نے مجھے تکلیف دی ہے تو اسی میں اس کی حکمتیں ہیں اور میرا اسی میں کوئی بہتری ہے۔ اس لیے ہر حال میں راضی رہیں، ہر حال میں صبر کریں کہ اللہ کی طرف سے ابتلا، یہ نہیں ہوتا کہ ابتلا صرف گناہ گاروں پہ آئے، انبیاء پہ بھی ابتلا آتے ہیں، انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں، انبیاء تو گناہوں سے پاک ہیں، لیکن اتنے بڑے بڑے ابتلا ہے کہ انبیاء کو قید میں ڈالا گیا، انبیاء کو پتھروں سے زخمی کیا گیا، انبیاء کو شہید کیا گیا، انبیاء کے سروں پہ آرے رکھ کے 2 ٹکڑے کر دیا گیا۔ تو اللہ کے انبیاء پر بھی ابتلا آئے ہیں، صدیقین پر بھی ابتلا آئے ہیں، صحابہ پر بھی ابتلا آئے ہیں، تابعین پر بھی ابتلا آئے ہیں، اولیاء اللہ پر بھی ابتلا آئے ہیں، بلکہ میرے محبوب فرماتے ہیں کہ جتنا شان بڑی ہوتی ہے اتنا ابتلا بھی بڑا ہوتا ہے۔ اشد بلاء الانبیاء، آپ نے فرمایا سب سے زیادہ مصیبت تو انبیاء پہ آتی ہے، ثم الامثل فالامثل، پھر اس کے بعد جیسے جیسے مرتبہ ہوگا اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان۔ اب دیکھیں اہل بیت شہید ہو گئے تو کیا انہوں نے گناہ کیے تھے اسی لیے ان کو پیاسا شہید کیا گیا؟ صحابہ شہید ہو گئے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، سیدنا حمزہ یعنی ابو رسول اللہ رحمت دو عالم کی چچا ہیں سیدنا حمزہ، لیکن صرف آپ کو شہید نہیں کیا گیا، آپ کے بدن کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، آپ کا سینہ چاک کر کے اندر سے کلیجہ نکالا گیا، اور پھر بدبختوں نے آپ کی لاش مبارک پہ کھڑے ہو کے لاش کو مسخ کرنے کی کوشش کی۔ تو اب سیدنا حمزہ تو سید الشہداء ہے، لیکن کتنے بڑے امتحان سے گزر گئے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کبھی مصیبت آتی ہے گناہوں کی وجہ سے،
اور کبھی بلائیں اور مصیبتیں آتی ہیں اللہ کے امتحان کی طرف سے، ابتلا کی طرف سے۔ اور مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ہر حال میں راضی برضا ہو، ہر حال میں اللہ کی تقدیر پہ راضی ہو کہ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ اللہ کا ہر فیصلہ جو ہے وہ حق ہے، اور اللہ ارحم الراحمین ہے، اللہ احکم الحاکمین ہے۔ اس کا کوئی بھی فیصلہ بندے کے خلاف نہیں، بندے کی بھلائی میں ہوتا ہے۔ ہمیں چونکہ تکلیف پہنچتی ہے، ہم چیخ پڑتے ہیں، ہم صبر نہیں کر سکتے ہیں۔ اور میں ابتلی صبر وَإِنْ أُوتِيَ شَكَرَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس کو کوئی اپنی نعمت عطا فرمائے، اولاد عطا فرمائے، دولت عطا فرمائے، قوت عطا فرمائے، اقتدار عطا فرمائے، تو وہ اللہ کا شکر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمتوں پر شکر گزار ہوتے ہیں۔ شکر کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ کو دولت ملے تو آپ کہیں یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے اور نماز نہ پڑھیں، یہ شکر نہیں ہوتا، یہ تو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ شکر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت میں اور زیادہ لگ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو اللہ کے فرمان کے مطابق خرچ کریں، یہ ہے شکر۔ صرف زبان کی کلامی شکر ہو، ایک آدمی سارا دن کہتا رہے یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیرا شکر، اذان ہو جائے نماز نہ پڑھے، تو وہ امام احمد حنبل کے نزدیک کافر ہو جائے گا۔ شکر کیا فائدہ دے گا؟ شکر کا معنی یہ نہیں رہتا ہے کہ بس آدمی، شکر کا معنی یہ ہوتا ہے ایمان ہو، اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی رضا میں خرچ کرے، اور اس کے بعد بھی ہر بات میں زبان سے کہے الحمدللہ کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ اللہ نے اگر دولت دی ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، صدقات دے رہا ہے، خیرات دے رہا ہے، غریبوں کی مدد کر رہا ہے، مانا شکر کر رہا ہے، اللہ کی نعمتوں کا شکر کر رہا ہے۔ اور جب تم شکر کرتے ہو اللہ نعمتیں اور بڑھا دیں، یہ اللہ کا فیصلہ۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اگر ہم نے شکر کیا نعمتوں پر، اللہ فرماتی ہے میرا وعدہ ہے میں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم میری نافرمانی کرو گے تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ فرماتے ہیں وہ فی سائر الناس، یہ مومن بندہ ایسے ہے کالرجل الحی، جیسے زندہ بندہ، یمشی فی قبور الاموات، جیسے ایک زندہ بندہ مردوں میں چل رہا ہو۔ یعنی مومن ایسے لوگوں میں پھرتا ہے کہ جن کے اندر ایمان نہیں تو ہے، وہ میت ہے، وہ مردہ ہے، اور ایمان والا جو ہے وہ زندہ ہے۔ تو اس کی مثال ایسے ہوتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے اندر یہ چاروں صفتیں پائی جائیں۔ قال ابن ابي حاتم حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانة النبي بشر عن سعيد بن جبير في قوله زيتونة لا شرقية ولا غربية۔ حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں معنی یہ ہے کہ وسط الشجر لا تصيبها شرقا ولا غربا، یعنی یہ درختوں کے درمیان میں ہے اور اس کو سورج کی شدت جو ہے نہ شرق میں نہ غرب میں پہنچتی ہے۔ وقال عطیۃ لو لا شرقیۃ ولا غربیۃ قال هي شجرة في موضع من الشجر يرى ظل ثمرها في ورقها وهذه من الشجر لا تطلع عليه الشمس ولا تغرب۔ حضرت عطیۃ لوفی فرماتی ہیں لا شرقیۃ ولا غربیۃ، وہ فرماتی ہیں اس سے مراد ایسا درخت ہے کہ وہ درخت ایسی جگہ ہے درختوں میں یرا ظل ثمرها فی ورقها، اس کا جو سایہ ہے نا وہ اس کے اوراق سے اور اس کے پھلوں سے اس کا سایہ بھی نظر آ رہا ہے۔ تو یہ ایسا درخت ہوتا ہے کہ جس کو دائیں بھی اور بائیں دونوں طرف سے اللہ نے محفوظ کیا ہوا ہے اور شدت حرارت شمس سے محفوظ ہے۔ وقال النبیات حدثنا محمد بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن الدشتقي قال حدثنا عمرو بن ابي قيس عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنهما في قوله تبارك وتعالى لا شرقية ولا غربية ليست شرقية ليس فيها غرب ولا غربية ليس فيها شرق۔
ولكنها شرقیۃ غربیۃ. حضرت ابن عباس کا ایک قول یہ بھی ہے کہ اس میں گویا کہ نہ تو جانب شرق ہے ایسی کہ جس میں غرب نہ ہو، یا غرب ہو اور جس میں شرق ہو، یعنی دونوں جانبیں اس کو لگتی ہیں، شرق بھی غرب بھی. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ شرقی تو ہے اور غربی نہیں، یا غربی تو ہے اور شرقی نہیں، لا شرقیۃ ولا غربیۃ، بلکہ دونوں چیزیں جو ہیں اس سے وہ مستفید ہونے والا ہوتا ہے. وقال ابن ابي حاتم وقال محمد بن كعب القرظي لا شرقية ولا غربية قال هي القبلة. انہوں نے فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ جیسے جانب شرق ہے، جانب غرب ہے اور گویا درمیان میں قبلہ ہے، معنی یہ ہے کہ یہ ایسے وقت میں ہے. قال زید بن اسلم لا شرقیۃ ولا غربیۃ قال الشام. انہوں نے فرمایا اس سے مراد شام. وقال الحسن البصری لو كانت هذه الشجرة في الأرض لكانت شرقية أو غربية ولكنه مثل ضربه الله تعالى لنوره. ایک قول حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بھی ہے، وہ فرماتے ہیں بابا یہ درخت ایسا نہیں جو زمین میں ہو، کیونکہ زمین میں جو بھی درخت ہوگا یا شرقی ہوگا یا غربی ہوگا، یہ تو کوئی خاص درخت ہے جس کی اللہ نے مثال دی اپنے نور کے ساتھ، تو لہذا وہ فرماتے ہیں لا شرقیۃ ولا غربیۃ. وقال الضحاك توقد من شجرة مباركة قال رجل صالح. ہم نے کہا شجرہ مبارک کی مثال ایسے ہے جیسے رجل صالح، جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن کی مثال ایسی ہے جیسے کھجور کا درخت ہوتا ہے. کھجور کا درخت جو ہے اس کے ہر چیز میں نفع ہے. کھجور جو ہے کچی بھی کھاتے ہیں، پکی بھی کھاتے ہیں، آدھی پکی آدھی کچی بھی کھاتے ہیں. اس کے چھڑیاں بھی کام آتی ہیں، لکڑی بھی کام آتی ہے، اس کی کھجور کی گٹھلیاں بھی کام آتی ہیں، یعنی ہر چیز نفع دے رہی. اسی طرح مومن جو ہے وہ بھی ہر حال میں نفع دیتا ہے. کبھی قرآن پڑھ رہا ہے، کبھی نماز پڑھ رہا ہے، کبھی تبلیغ کر رہا ہے، کبھی امر بالمعروف کر رہا ہے، کبھی نہی عن المنکر کر رہا ہے، تو اس کے بدن سے گویا ہر مسلمان کو ہر وقت فائدہ پہنچتا ہے. جیسے کھجور، اچھا کھجور کے درخت میں جیسے خزاں نہیں آتی، مومن پہ بھی کبھی خزاں نہیں آتی. مومن کے لیے بھی ہر وقت بہار ہے. جو آدمی اپنے اللہ کی رضا پہ راضی ہو وہ ہر وقت مطمئن ہے. یہ ہم جو پریشان ہو جاتے ہیں اصل میں ہمارے ایمان کمزور ہے، ضعیف الایمان ہیں، ضعیف ہاں ایک ہے طبعی پریشانی، وہ تو انبیاء پہ بھی آتی ہے. ایک ہوتا ہے کہ جیسے یوسف علیہ السلام آخر جیل میں بیٹھے تو پریشان ہو گئے نا کہ جیل ہے، اللہ معاف کرے. تو اللہ کے آگے گر گڑائے کہ یا اللہ اب میرا سبق جواب دے. اتنی مدت تک یہ. اسی طرح جب حضرت ایوب علیہ السلام سے اطلاع آیا تو آخر حضرت ایوب علیہ السلام بھی اللہ کے آگے رو پڑے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. سیدنا یونس علیہ السلام پہ اطلاع آیا تو حضرت یونس بھی تو پکار اٹھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوبنے لگا تو نوح علیہ السلام بھی پکار اٹھے ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین. یہ ہے طبعی بات جو فطرت انسانی سے تعلق رکھتی ہے، وہ تو دکھ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ جزا فضا ہر وقت چیخ پکار اور یہ اور باویلا اور تقدیر پہ اعتراض اور خدا پہ خلاف اعتراض. اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے، اللہ تبارک و تعالی شر سے بچائے. باقی ہے حضور پاک نے آنسو بہائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ تکلیف آئی تو آپ کے آنسو مبارک بہے. تو یہ تو فطری بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں گئے اور دشمنوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی تو حضور اللہ کے آگے دست بدعا اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. جب ابھی لہب کے بیٹے نے حضور کے سامنے گستاخی کی تو اللہ کے پیغمبر بھی جوش میں آ گئے، فرمایا اللہم سلط علیہ قلبا من خلاف. تو یہ تو طبعی باتیں ہیں، فطری چیزیں ہیں. منع یہ ہے کہ آدمی حد سے نہ نکلے.
کہ حد سے نکلنے کا معنی کیا ہے کہ اللہ کے فیصلے پہ ناراض بیٹھا ہوا ہے، میرا بیٹا کیوں ایسا ہوا، میرا باپ کیوں مر گیا، میرا بھائی کیوں مر گیا، فلاں جگہ ہمارا حادثہ ہو گیا اور کیوں بچ گئے، اللہ کے فیصلے، اس میں کسی کا کیا دخل؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتے ہیں اس کی حکمتیں ہیں، اور کوئی کام ان کا حکمت کے بغیر نہیں ہوتا ہے، ہر چیز میں اللہ کی حکمتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قیامت کے نمونے بھی دکھاتے ہیں نا کہ تم جو انکار کرتے ہو قیامت کیسے ہوگی، یہ آسمان زمین کیسے پھٹے گا، اور سیکنڈ لگے دیکھ لو کہ پہاڑ ہل جائے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ منع یہ ہے تو قدم شجرت مبارکۃ سے مراد کا رجل صالح زیتون لا شرقیت ولا غربیت، کیا مانا؟ وہ فرماتے تھے لا یہودی ولا نصرانی۔ ایک قول مبارک یہ ہے کہ وہ رجل مومن ہے، مسلمان ہے، نہ یہودی ہے نہ نصرانی ہے۔ وأولى هذه الأقوال والقول الأول وهو أنها في مستوى من الأرض في مكان فصيح باطن ظاهر للشمس، فقرأه من أول النهار إلى آخره ليكون ذلك أصفى لديتها وألطف كما قال غير واحد ممن تقدم۔ لیکن مفسر رحمت اللہ علیہ حضرت حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سارے اقوال نقل کرنے کے بعد کہ راجح قول یہ ہے کہ اس درخت سے مراد وہ درخت ہے جو کسی زمین کے درمیان میں ہے، ایسی جگہ پہ ہے جو کھلی ہے، واضح ہے، ظاہر ہے، جس پہ ہر حال میں سورج کی شعاعیں صبح کو بھی شام کو بھی پڑتی ہیں، تاکہ جب زیادہ سے زیادہ سورج پڑتا ہے تو اس کے تیل کے اندر ایک صفائی پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر ایک لطافت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہی قول راجح ہے، باقی اقوال بھی علماء نقل کرتے ہیں، لیکن دیانتدار علماء، دیانتدار محدثین مفسرین کا کمال یہی ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہاں فلاں نے یہ بھی کہا، یہ بھی کہا، یہ بھی کہا، لیکن ہماری تحقیق میں راجح بات جو ہے وہ یہ۔ وَلِهَذَا قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ، اس کا تیل ایسے ہے جیسے معلوم ہوتا ہے کہ بغیر آگ کے دکھلائے بھی روشن ہو جائے گا۔ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار، چاہے اس کو آگ نہ دکھائیں وہ تیل اتنا روشن ہے، اتنا چمک رہا ہے، معلوم ہوتا ہے تو بغیر آگ دکھائے بھی بھڑک اٹھے گا، بالکل روشن ہو جائے گا۔ قال عبد الرحمن بن زید بن اسلم یعنی لذوی اشراق الزید، وقوله تبارک وتعالی نور علی نور، یعنی جیسے اس تیل میں اتنی صفائی ہے، اتنی چمک ہے، بغیر آگ لگائے بھی گویا جل اٹھے گا، لیکن جب آگ لگائیں گے تو پھر کیسی روشنی ہوگی، پھر تو گویا نور نرا نور ہو گیا نا۔ ایک اصل نور تو اس کے اندر موجود تھا بغیر آگ کے، پھر جب آگ کا نور آیا تو اب دو نور اکٹھے ہو گئے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ نور علی نور فهو يتقلب في خمسة من النور فكلامه نور وعمله نور ومدخله نور ومخرجه نور ومصيره إلى نور يوم القيامة إلى الجنة۔ اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن کی شان یہ ہے کہ نور پہ نور ہے، کیونکہ مومن جو ہے اس کے پاس 5 نور ہوتے ہیں۔ کلامہ نور، مومن کا کلام جو ہے وہ بھی نور ہوتا ہے، کیوں؟ یا تو وہ قرآن پڑھے گا، ذکر کرے گا، حدیث پڑھے گا، یا سچی بات کرے گا تو گویا وہ بھی نور ہے۔ فرماتی ہیں فَكَلَامُهُ نُورٌ وَعَمَلُهُ نُورٌ، اس کا عمل بھی نور ہے، کہ دیکھو کبھی نماز میں ہے، کبھی طواف میں ہے، کبھی تہجد میں ہے، کبھی قرآن میں ہے، کبھی درس میں ہے۔ فرمایا وَمَدْخَلُهُ نُورٌ، حلال کا رزق کھا رہا ہے جو نور بن کے اندر جا رہا ہے۔ وَمَخْرَجُهُ نُورٌ، اور مخرج بھی اس کا نور۔ وَمَصِيرُهُ إِلَى نُورٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت والے دن بھی وہ اپنے نور ایمان کی روشنی میں چلے گا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم، اللہ نے فرمایا مومن کے آگے آگے قیامت میں نور ہوگا۔ اور حدیث مبارک میں آتا ہے کہ بعض مومنوں کا نور تو ایسے ہوگا جیسے زمین سے آسمان تک نور کی شمع کھڑی ہوئی ہو۔
اور بعض لوگوں کا ایسے ہوگا جیسے قد کے برابر ہے، اور ادنا مومن جو ہے اس کے بھی پاؤں کے انگوٹھے میں نور ہوگا، جس روشنی میں وہ سفر اپنا طے کر لے گا۔ اس لیے فرماتی ہیں کہ مومن ہر حال میں نور ہے، وضو کرے تو نور، نماز پڑھے تو نور، بات کرے تو نور، قرآن پڑھے تو نور، حلال کھائے تو نور، مومن کا تو ہر حال میں نور۔ اب خود اندازہ کرو جب مومن گالی دے تو وہ کیا بنے گا، وہ بھی نور ہوگا۔ جھوٹ بولے، حرام کھائے، سود کھائے، رشوت کھائے، لوگوں کے مال ظلم سے کھا جائے، پی جائے، ہضم کر جائے، ڈکار بھی نہ لے، خود سمجھ لو نا، پھر وہ تو اندھیرے ہی اندھیرے۔ اسی لیے یاد رکھو کہ جب آدمی حرام کا رزق کھاتا ہے دل میں اندھیرا ہو، سیاہی، نور ایمان ختم، پھر اس کو اچھی بات کا پتہ ہی نہیں۔ اب دیکھو نا، مثال اس کی چھوٹی سی دیکھ لیں کہ جس عورت نے بغیر پردے کے، بغیر دوپٹے کے، بغیر حجاب کے گھر سے باہر قدم نہ رکھا ہو، اس کو آپ دوپٹہ اتار کے کہیں کہ باہر نکلو تو وہ ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکے۔ میں کیسے جاؤں، میں کیسے جاؤں، دوپٹہ نہیں ہے، میرے بال کھلے ہیں۔ اور جس کو الحمدللہ 4 سال سے تم نے بغیر دوپٹے کے تہذیب سکھائی ہے، وہ تو انشاءاللہ بالغ ہو کر بھی دوپٹہ نہیں رکھے گی، سر میں درد ہو جائے گا۔ جس عورت نے کبھی بیوٹی پارلر وغیرہ میں جا کے بال نہیں کٹوائے، اس کو کہو بال کٹواؤ، کہے گی میں مر جاؤں گی، بال کٹوا دوں۔ اللہ نے مجھے بال دیے ہیں، میری عزت ہے، میری عظمت ہے، میرا حسن ہے۔ اور جو عادی ہیں وہ جناب ہر ہفتے وہاں بیٹھی ہیں، کبھی فیشیل ہو رہا ہے، کبھی بال کٹنگ ہو رہی ہے، کبھی جناب آنکھوں کے لینز بدلے جا رہے ہیں، کبھی پپلیوں کے رنگ بدلے جا رہے ہیں کہ جیسا سوٹ ہو آنکھوں پر وہی رنگ ہو، وہی شیڈ، اور بڑے فخر سے باہر نکلتی ہیں۔ یہ بھی نہیں دیکھتی کہ اللہ کی لعنت برس رہی، اور احساس ہی نہیں، دل سیاہ ہو گیا ہے۔ احساس کس کو ہو؟ جب بندے کا دل سیاہ ہو جائے، احساس کس بات کا؟ آدمی خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، پہلی دفعہ گناہ کرے نا، پاؤں کانپ رہے ہوتے ہیں، جب میں گناہ پتہ نہیں کیا ہوگا کیا ہو، تو دوسرے دفعہ ٹھیک ہو گیا، دل سیاہ ہو گیا۔ آپ کیوں؟ حضور نے فرمایا عالم دستہ یہ فضنا ماشے تھا، بھائی آنی جو چاہو کرو۔ تو یہ ذرا رات کو بیٹھ کے محاسبہ کیا کرو کہ ہمیں بھی کوئی کبھی ضمیر جھنجھوڑتا ہے کہ ہم مکے میں رہ رہے ہیں اور حرام کھاتے ہیں، ہم مکے میں رہتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، ہم حرمین میں رہتے ہیں زنا کرتے ہیں، ہم حرمین میں رہتے ہیں ساری رات فلمیں دیکھتے ہیں، ہم حرمین میں رہتے ہیں نماز نہیں پڑھتے، اذان ہو گھر چلے جاتے ہیں یا لیٹرین میں چلے جاتے ہیں، ہم حرمین شریفین میں رہتے ہیں کبھی اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کی، ہم حرمین شریفین میں رہتے ہیں بیوی اپنے ملک میں دھکے کھا رہی ہے، دوسری عورتوں کے پیچھے پھر رہا ہے، مسلمان ہے۔ کبھی رات کو خود محاسبہ کیا کرو، چھوڑو مولویوں کو، مولوی ہیں تمہارے کیا محاسبہ کریں گے، اپنا محاسبہ کرو کہ یار اللہ نے مجھے مومن بنایا، مسلمان بنایا، میری زبان میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ طیبہ ہے، اب اسی زبان میں جس میں لا الہ ضربیں لگاتا ہوں جھوٹ بول رہا ہوں، جس زبان کو، جس ہونٹوں کو میں حجر اسود پہ لگاتا ہوں جہاں محمد مصطفیٰ نے لگایا ہے، پھر گندی عورت کو میں بوسہ دے کے زنا کے لیے تیار کر رہا ہوں، کوئی حساب کیا بنا کہ آج کے دن میں نے کتنے حرام کمائے، کتنا جھوٹ بولا، کتنا دھوکہ دیا، کتنا فریب کیا، کتنا فراڈ کیا، ایسے ایسے۔ اچھا کتنے لوگ ہیں جو چیخ رہے ہوتے ہیں جی جیب کٹ گئی، کیا خیال ہے آپ کا؟ حرم میں یہودی آتے ہیں جیب کاٹنے، نصرانی آتے ہیں جیب کاٹنے، نماز پڑھ رہی ہے بیچاری عورت آگے پرس لے گڑ گیا، یہ کون ہے؟ کافر ہے، یہودی ہے، کون ہے؟ یعنی اب حج آ رہا ہے نا جی، جیسے حاجی حج کے لیے آئیں گے، جیب کٹنے والے جیب کاٹنے کے لیے آئیں گے، چوری کرنے والے چوری کے لیے آئیں گے، بعض لوگ انشاءاللہ ابھی سے داڑھیوں کو تیل لگا کے کنگیاں دے کے انشاءاللہ لوگوں کی قربانی کی بکریاں کھانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ حاجی صاحب بینک لے گا 400 ریال، میں تمہاری 200 ریال میں کر دیتا ہوں۔ اچھا حاجی بھی اتنا پاگل ہے، پیسے کی لالچ میں کبھی نہیں سوچتا کہ اس کے باپ کے جہاز آئے ہوئے ہیں بکریوں کے، بکری کا ریٹ 300 ریال ہے، 200 ریال میں کیسے کر دے گا؟ وہ کہتے ٹھیک ہے، او جی بس اپنا قیامت میں جواب دے گا نا جی،
ہم نے تو دے دیا نا جی، جب تم نے جان کے دے دیا ہے کیوں وہ جواب دے گا؟ تم جواب دو گے قیامت میں کہ تم نے غلط آدمی کو کیوں چیز دی ہے، اپنے ہاتھ سے جا کے ذبح کرو۔ اچھا، وہ بڑے دھڑلے سے کہہ دیں گے حاجی صاحب آپ بالکل آ جائیں، آپ کے سامنے ذبح کریں۔ ان کو پتا ہے حاجی صاحب کا باپ بھی نہیں آ سکتا 10 کو، یہ انشاءاللہ مزدلفہ میں پھنسا ہوگا یا مینا میں پھنسا ہوگا، یہ ٹیلی فون کر دیں گے حاجی صاحب آپ کب تک انتظار کریں گے کہ بابا کر دو، بس میں مر رہا ہوں، کر دو۔ اس نے کہا دعا مانگ، اللہ سب نے سال کی تنخواہ بنا دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، بس دعا کرو اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اب تو بالکل فساد اتنا عام ہو گیا ہے کہ اب رزق حلال یا رجل مومن یا رجل امین ڈھونڈنے سے نہیں۔ اب لوگ بیچارے کہاں جائیں؟ وہ کہتے ہیں داڑھی ہے، حرم میں بیٹھا ہے، مکہ شریف میں ہے، کعبۃ اللہ کے اندر بیٹھ کے ہم سے بات کر رہا ہے، یار یہ بندہ بھی جھوٹ بولے گا؟ ان کو پتہ نہیں، یہ تو پیشہ ور جھوٹے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ اچھا، بعض لوگ بتائیں کیسی واردات کرتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، وہ حرم کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں، دیکھتے ہیں نا نئے نئے حاجی آ رہے ہیں بیچارے، نہ ان کو زبان آتی ہے، نہ غریب کو محلے کا نام آتا ہے، نہ معلم کا نام آتا ہے، نہ جگہ مل رہی ہے، گلے میں تھیلا ہے، وہ پہنچ جائے گا، حاجی صاحب آ جا رہے ہیں حاجی بھائی کہاں؟ انہوں نے کہا یار عمرہ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا میں آپ کا تھیلا لے کے بیٹھ جاتا ہوں، آپ آرام سے عمرہ کریں، کمال ہے، ہم جو کھڑے ہیں خدمت کے لیے۔ حاجی اندر یہ باہر تھیلا ہی رہا ہے، باہر گر رہا ہے۔ اچھا، بعد میں بھی کہیں گے حاجی صاحب ہم آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مر گئے، آپ کہاں گئے تھے؟ میں نے تو تھیلا وہاں رکھ دیا تھا۔ تو اب بتاؤ ہم خدا کو کیا جواب دیں گے ایمان سے؟ یعنی میرا اپنا آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں۔ میرا ایک دوست آیا وہ امریکہ سے، وہ بیچارہ پہلے بھی مجھے بڑے ٹیلی فون کرتا رہا، حضرت کچھ بتائیں میں آپ کے لیے کیا لے آؤں؟ میں نے کہا بھائی بس اللہ آپ کو خیریت سے لے آئے، اللہ آپ کو حج نصیب فرمائے، بس الحمدللہ دعا کیا کرو، دعا سے بڑی کوئی نعمت ہے نہیں حضرت، آپ حکم فرمائیں اور حکم فرمائیں۔ میں نے کہا میں یار کوئی چیز میرے دماغ میں نہیں، نہ ضرورت ہے، کوئی مجھے ضرورت ہو میں بتا دوں، نہیں ہمیں کیا کروں؟ وہ جناب روز ٹیلی فون کرتا، آخر میں نے اس کا نمبر دیکھ لیا، مجھے وہ اس کا ٹیلی فون آیا، میں نے اٹھا، کیا کرے آپ؟ بہرحال وہ غریب آ گیا، نوجوان بالکل ینگ آدمی، یونیورسٹی سے ابھی تازہ وہ پڑھ کے نکلا، وہ مجھے حرم میں ملا۔ اس نے کہا حضرت آپ کو میں نے بہت کہا، آپ نے تو نہیں مانا، میں آپ کے لیے خاص کمپیوٹر ہے نیا ابھی آیا ہے وہ، اور بہت ہی وہ اعلیٰ چیز ہے اور بالکل جدید چیز ہے، اور بالکل وہ لیپ ٹاپ چھوٹا سا ہے، یعنی اتنا سا آپ سفر میں ہر جگہ رکھ سکتے ہیں، اور آپ کے کام کی چیز ہے، وہ میں آپ کے لیے لے آیا۔ میں نے کہا مجھے تو موبائل کرنا نہیں آتا، تم کمپیوٹر لے آئے۔ اللہ کے بندے، موبائل میں کسی کا نام میں نہیں فیڈ کر سکتا۔ اچھا، مس کال آئے، کئی ناراض ہو جاتے ہیں جی ہم آپ کو کرتے رہے، بھائی مجھے مس کال دیکھنا نہیں آتا، میں کیا کروں؟ وہ ناراض ہو جاتے ہیں، آپ نے جی ہمیں جواب تو تب دوں کہ مجھے دیکھنا بھی تو آئے نا۔ اچھا، اور ہر مس کال کا میں جواب دوں تو انشاءاللہ 1 مہینے میں کباڑا بھی ہو جائے گا۔ کچھ اس لیے بھی میں ٹال دیتا ہوں، ورنہ کسی کو کہہ سکتا ہوں کہ دیکھ کے بتا دو۔ بہرحال میں نے کہا تم تو لے آئے، تمہاری بڑی مہربانی، لیکن میں کیا کروں؟ نے کہا جی نہیں، بس آپ مہربانی کریں نا، آپ ایک دن میرے ساتھ بیٹھ جائیں، میں آپ کو سمجھا دوں۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے یار، تیری بڑی مہربانی۔ اس نے کہا اب حضرت مجھے بتائیں کہ میں آپ کو وہ کہاں پہنچاؤں؟ میں نے کہا جی کوئی ایسی بات نہیں، تم ابھی آئے ہو، خدا کے بندہ، جاؤ عمرہ کرو، اپنے عمرے سے فارغ ہو، ابھی رہو گے تم کہیں، جہاں رمضان شریف تھا آج نہیں تھا۔ میں نے کہا اللہ خیر کرے گا، رات بھی یہیں ملیں گے۔ اتنی دیر میں ایک آدمی آ گیا، وہ اس کو ملا تو وہ کہنے لگا جی حضرت یہ میرے رشتے دار ہیں دور کے۔ انہوں نے یہ تمہارا اپنا بندہ ہے بھائی، ماشاءاللہ اتنی داڑھی ہے، صف اول میں ہوتا ہے۔ میں نے کہا یہ تو ہمارا خاص آدمی ہے، ان کو دے دیں، مجھے پہنچا دیں گے۔ انہوں نے کہا جی مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ اچھا، خدا کی شان وہ بیمار ہو گیا، اس کے بعد وہ مجھے نہیں ملا۔
مدینہ منورہ کے بعد وہ بیچارہ سیدھا واپس گیا امریکہ. اس سے مجھے فون کیا کہ جی میں مجبور ہو گیا تھا, مریض ہو گیا, ایک دن مدینہ روکا, پھر میں نے فلائٹ پکڑی. وہ آپ کی امانت جو ہے جس بندے کو آپ نے کہا تھا میں نے دے دی ہے. میں نے کہا تو فکر نہ کرو یار, وہ تو بڑا اللہ والا آدمی ہے, وہ تو سمجھو بس ہمارے گھر آ گئی. وہ جناب پہلے تو وہ آدمی مجھے 1 مہینہ نظر ہی نہیں آیا. 1 مہینے کے بعد اتفاقاً مل گیا. انہوں نے کہا حضرت وہ میرے پاس میری امانت ہے. اب ہاں وہ حضرت بالکل ٹائم ہی نہیں ملا, بس مجبوری ہے, کچھ ملازمت ہے, کچھ ایسی ڈیوٹی ہے, کچھ ایسے حالات ہیں. تو میں نے کہا دیکھو تم آسانی سے جہاں پہنچا سکتے ہو وہاں پہنچا دو, وہاں سے میں لے. انہوں نے کہا جی بس آپ جہاں بیٹھتے ہیں نا شام کو چائے پیتے ہیں وہاں میں پہنچا دوں. میں نے کہا بھائی بات ختم ہوگی, وہاں سے پھر میں لے کے گاڑی میں رکھ لوں گا, چلے جاؤں. 4 مہینے پھر غائب. پھر صف اول میں خلاف کعبہ کے ساتھ کھڑا ہوا ملا. میں نے کہا بھائی وہ امانت ہے. اور جی اس نے کہا تھا کسی دوسرے آدمی کو دے دینا, میں نے اس کو دے دیا. انا للہ. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ میرے پیسے نہیں لگے ہوئے تھے اس میں, مجھے تو ویسے ہی مال مفت مل رہا تھا. مولوی اور پیر پاگل تھوڑا ہوتا ہے کہ پیسے لگائے گا. مجھے تو مال مفت مل رہا تھا, چور کو بول پڑ گیا, وہ فرق نہیں پڑتا. لیکن میں اندازہ کریں کہ داڑھی ہے, صف اول ہے, کعبۃ اللہ, اور اتنا بڑا جھوٹ, اور کعبۃ اللہ کے اتنے اچھا پکڑا گیا نا اتفاق سے. میں نے اسی نماز میں پڑھے, اس ساتھ نماز میں کہاں بھاگے گئی. میں نے کہا جی بس وہ تو اس نے مجھے کہا تھا کہ اب فلاں آدمی کو دے دو. میں نے اس کو دے دیا ہے, کیونکہ وہ $5,000-6,000 کی چیز تھی. تو حضرت کی نیت خراب ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی میں اپنا بات بتا رہا ہوں آپ کو, میرے ملنے والا ہے, جاننے والا. اچھا حقیقت ہے, اب اس کو دیکھ کے مجھ کو شرم آتی ہے, اس کو پھر بھی شرم نہیں آتی. مجھے سامنے آئے نا, میں تھوڑا ادھر ہو جاتا ہوں کہ یار یہ شرمندہ نہ ہو, لیکن وہ اتنا ٹھیک ہے. السلام علیکم حضرت. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس دعا کرو اللہ اس کو بھی ہدایت دے, اللہ ہمیں بھی ہدایت دے. جس بیچارے نے دیا اللہ اس کو تو ثواب دے, اجر دے. بس غریب. اچھا وہ دل میں کیا سوچے گا, ٹھنڈے دل ایک آدمی کافر ملک میں رہتا, نوجوان ہے, ابھی وہ پٹڑی پہ آیا ہے, غریب دین کی پٹڑی پہ. ہم لوگوں کی تقریریں سن کے وہ دل میں کیا سوچے گا کہ یا تو ابھی وکیل بےمان ہے یا وہ بےمان ہے, 2 میں 1 تو بےمان ہے. کیا خیال ہے اس کا دین کے بارے میں, کیا خیال رہے گا کہ یار یہ مکے میں رہ کر ایسا لوگ کرتے ہیں, تو پھر تو ہم وہ کافر ملکوں میں ٹھیک ہے, ہم تو وہاں بھی جھوٹ نہیں بولتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس دعا کرو اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے, اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما. اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت. اللہ جب تک ہدایت نہ دے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے فرماتے ہیں کہ مومن کا تو کھانا بھی نور ہے, عمل بھی نور ہے. فرماتے ہیں وقال شبر الیتیا جاء ابن عباس الى کعب الاحبار فقال حدثین قول اللہ تعالی یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسس نار. قال یقال محمد صلی اللہ علیہ وسلم یتکلم انه نبی. انہوں نے فرمایا اس سے مراد ایسے ہے جیسے میرا مدنی محمد مصطفیٰ چاہے بات بھی نہ کرے, آپ کے چہرے دیکھنے سے بھی ہدایت ملتی ہے. كما يقال ذلك الزيت يضيء وقال الصديق في قوله تبارك وتعالى نور على نور. قال نور النار نور الزيت حين اجتمع اضاء. جیسے کیا جب آگ کا بھی روشنی اور اس تیل کی بھی روشنی جب دونوں جمع ہو گئے تو اور روشنی بڑی. ولا يضيء واحد بغير صاحبه. لیکن تیل نہ ہو تو صرف آگ سے بھی دیا نہیں جلے گا. آگ ہو تیل ہو لیکن آگ نہ ہو پھر بھی دیا نہیں جلے گا. کذالک نور القرآن ونور الایمان حین اجتماع فلا یکون واحد منہما الا بصاحبہ. اسی طرح نور قرآن ہے اور نور ایمان ہے. نور ایمان نہ ہو تو پھر نور قرآن سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اور نور قرآن ہو لیکن ایمان نہ ہو, ایمان ہو اور نور قرآن نہ ہو تو پھر بھی ہدایت نہیں ملے گی. نور قرآن بھی جمع ہو, نور ایمان بھی جمع ہو تو پھر ہدایت کی شمع جلے گی. اللہ ہمیں سب کو ہدایت عطا فرما. یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما. یا اللہ اپنے عذاب رفع فرما.
میرا بھائی ایک دفعہ نہیں، میں 1000 دفعہ یہ مسئلہ بیان کر چکا ہوں، یا تو خدام الحجاج کو مسئلہ سمجھ نہیں آتا، یا روز ایک نیا آدمی آتا ہے وہ اپنا سوال لکھ دیتا ہے۔ موٹی بات سمجھو، خدام ہو، مکے میں رہتے ہو، باہر رہتے ہو، رمضان شریف میں جو لوگ مکے میں آ گئے سب ایک حکم ہے، چاہے وہ خادم ہے، چاہے مکے کا اصلی مقیم ہے، چاہے باہر سے آیا ہوا بھی، جو بندے رمضان میں مکے میں آ گئے گویا وہ مکے والوں کے حکم میں ہیں۔ ایک موٹی بات یاد رکھو۔ اب جن لوگوں نے رمضان کے بعد عمرہ کر لیا ہے میقات سے، یعنی مدینہ منورہ سے، طائف سے، پاکستان سے، اور پھر حج نہیں کریں گے تو کوئی بات نہیں، لیکن عمرہ کر لیا اور حج بھی کریں گے تو ان کو ایک بکری حج کی رکھنی ہوگی۔ بس چھوٹی سی بات ہے، اگر سمجھ نہیں آتی تو پھر ہم کیا کریں؟ اچھا آپ غریب ہیں، مقروض ہیں، پیسہ نہیں ہے تو 3 روزے حج سے پہلے رکھ لیں، 7 روزے حج کے بعد رکھ لیں، پیسے لگانے کی ضرورت ہی نہیں۔ روزے پہ تو پیسے نہیں لگتے نا، وہ تو الٹا بچتے ہیں کہ دن کا کھانا بچ گیا۔ شام کو کھجور اور چائے ماشاءاللہ حرم میں مفت مل جاتی ہے، وہ تو الٹا بچتا ہے نا، پیسہ لگتا تو نہیں ہے نا۔ 3 ایام فی الحج و7 اذا رجعتم، 3 روزے آپ رکھ لیں، چاہے آپ 1، 2، 3 رکھ لیں، 3، 4، 5 رکھ لیں، یعنی مینا سے جانے سے پہلے 3 روزے رکھ لیں، اور 7 روزے حج کے بعد جب آئیں تو رکھ لیں۔ و7 اذا رجعتم تلک 10 کاملہ، یہ 10 روزے ہو جائیں گے تو گویا آپ کی اس تمتع کے حج کے قائم مقام ہو گئے، کوئی مسئلہ ہی نہیں آپ۔ حضرت اویس قرنی کے والد کا نام کیا تھا؟ اللہ اعلم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کا کیا نام تھا؟ اللہ جانتا ہے، مجھے کیا پتا۔ جب قرآن نام بتائے تو ہم کہاں سے ڈھونڈیں؟ قرآن کہتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی اماں کی طرف وحی فرمائی۔ اب قرآن نام نہیں لیتا تو 4000 سال پہلے کا نام ہم کہاں سے لے آئیں گے؟ جن لوگوں نے کتابوں میں لکھا ہے وہ بھی اسرائیلی روایات ہیں، جھوٹ ہیں۔ ایک موٹی بات یاد رکھو۔ اچھا حضرت اویس قرنی کا ذکر تو آیا ہے کہ تابعی ہیں، لیکن ان کے والد کا ذکر نہیں آیا۔ کوئی کتاب دیکھ لیں جس میں اویس قرنی کی صفت ہو، تذکرہ ہو، احوال ہوں، شاید وہاں مل جائے۔ اصل مصیبت یہ ہے نا، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی مسئلہ ہے، یہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ کہیں کوئی سوال نامے میں پڑھ لیا، آ کر جواب مولوی سے پوچھ لیا، انعام آپ لے گئے۔ ورنہ ایک مسئلہ ہے کہ لوگوں کی ماں کا نام ڈھونڈو۔ مجھے اپنی دادی کا نام نہیں آتا، میں موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام کہاں سے لے آؤں گا؟ یہ اصل کی بات ہے۔ یہ گزارش یہ ہے کہ بیوی اور مرد کے ساتھ کیا کیا کر سکتی ہے، یہ مسائل حرم میں پوچھنے کے نہیں ہیں۔ آپ علیحدگی میں آ کے پوچھ لیں تو میں اچھی طرح آپ کو سمجھا دوں گا۔ جو آپ نے پوچھا ہے نا، بالکل آپ کہیں گے تو پریکٹیکل میں سمجھا دوں گا۔ کیا آپ کو حرم میں مسئلے اس قسم کے پوچھتے ہوئے شرم نہیں آتی کہ مرد عورت کا کیا چوز سکتا ہے اور عورت کیا چوز سکتی ہے؟ کوئی غیرت، کوئی حیا، کوئی ایمان، کوئی شرم کعبہ بالکل ختم ہو گئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا اللہ رحم فرما، رحم فرما۔ پتہ نہیں ہم حضور کی امت کہاں جا رہے ہیں۔ کہتے جی کہ ہمارے ساتھی ہے، وہ کہتا ہے کہ ہمارے پیر صاحب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ ملایا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کی عمر 1600 سال ہے نا، پیر کی عمر ہے 80 سال۔ حضور کی وفات مبارک کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ 1400 سال سے بھی زیادہ، کیونکہ یہ تو ہجرت کی تاریخ ہے نا۔ تو بہرحال یہ قصے ہیں، لوگوں کو جھوٹ بلاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے خواب میں ملاقات ہوئی ہے، کوئی کہتا ہے میری بالکل براہ راست بات ہوتی ہے۔ یہ سارے قصے ہیں، کہانیاں ہیں جن میں کوئی حقیقت بالکل جھوٹ ہے، اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے فریب ہیں۔ کوئی خواب بتاتا ہے، کوئی کچھ بتاتا ہے۔ اللہ کے بندے، حضرت ابو بکر نے یہ دعویٰ نہیں کیا تو تم ان سے بھی بڑے ہو گئے، تمہارے پیر ابو بکر سے بڑھ گئے۔ حضرت علی اور حضرت عائشہ بی بی کی جنگ ہو گئی، ہزاروں صحابہ شہید ہو گئے، ان میں سے تو کسی نے ہاتھ نہیں ملایا۔ پتہ نہیں تمہارے تیر کہاں سے آ گئے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ ایک ساتھی نے مجھے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے
2 قبروں پہ عذاب ہو رہا تھا، حضور پاک نے کھجور کا ٹہنی توڑا اور آدھا اس قبر پہ اور آدھا اس قبر پہ لگایا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ سبز رہے گا تو عذاب، ہاں ٹھیک ہے، ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے نا، تو جب تک وہ درخت کے پتے ذکر کرتے رہیں گے اور پھر حضور کے ہاتھ سے لگائے ہوئے تو لازمی بات ہے کہ اللہ عذاب قبر میں تخفیف کر دے گا۔ لیکن یہ لوگ جو استدلال کرتے ہیں نا کہ جی اس سے ثابت ہوا کہ کھجور کا پتا اگر ڈالنا قبر پہ جائز ہے تو گلاب کا پھول بھی تو جائز ہے، تو حضور نے دیکھا تھا عذاب ہو رہا ہے، تم بھی عذاب دیکھ کے ڈالتے ہو پھول؟ خدا کا خوف کرو، اور پھر جو برکت میرے بدری کے ہاتھ میں ہے وہ تیرے ہاتھ میں ہے، اللہ سے ڈرو۔ اگر کوئی آدمی زندہ ہے اس کے لیے طواف کرے، اس کے لیے دعا کرو، اللہ اس کو خود طواف نصیب کرے۔ میت کو دفن کرنے کے بعد قبر پہ اذان دینا بدعت ہے، اگر سنت ہوتی تو صحابہ دیتے، حضور پاک دیتے، بلال دیتے۔ جو لوگ مکے میں رہتے ہیں ان کے لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک افضل یہ ہے کہ وہ حج کے مہینوں میں عمرہ نہ کریں بلکہ حج کریں اور حج افراد کریں تاکہ جلدی فارغ ہوں اور دوسروں کے لیے بھی سبب بنے آسائش کا اور آرام کا۔ بہرحال اگر عمرہ کریں گے تو پھر تمہیں تبتو دینی ہوگی۔ کہتے جی کہ بچپن کی عمر میں جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں ماں باپ ان کا نکاح کر دیتے ہیں، وہ نکاح ہو جاتا ہے کیونکہ ماں باپ ولی ہے۔ وہ اصولاً ایسا نہیں کرنا چاہیے لیکن کر دیں گے تو ہو جائے گا، ورنہ اصول یہ ہے کہ ماں باپ ایسی زیادتی نہ کریں۔ ہو سکتا ہے بڑے ہونے کے بعد کیا واقعات پیدا ہوں، جھگڑے ہو جائیں، دونوں میں سے کسی کی شکل بگڑ جائے، دونوں میں سے کسی کو کوئی ایسی بیماری لگ جائے، تو ایسی باتیں بالکل نہ کریں۔ لیکن چونکہ اللہ نے والدین کو ولی بنایا ہے، حق ہے اگر کر دیں تو نکاح ہو جائے گا۔ اچھا، لیکن یہ بھی یاد رکھو اللہ نے لڑکی کو بھی حق دیا، بالغ ہو کر انکار کر دیں تو نکاح ختم ہو جائے گا۔ کہتے تھے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں 2-3 سال سے ملک سے باہر رہتے ہیں تو ان کا نکاح رہ جاتے، تمہیں کیوں فکر ہے؟ نکاح نہیں ٹوٹتا کہ بلا 10 سال بھی باہر رہو، نکاح بڑا پکا ہے، وہ نہیں ٹوٹتا، لیکن تم گناہگار ہو بیوی کے حقوق ادا نہ کرنے۔ جنگ جمل کیا ہے؟ بی بی عائشہ اور سیدنا علی کے درمیان میں جنگ ہوئی۔ ارجو منک ان تدعو لوالدی اللہم اغفرہم وارحمہم وتجاوز عنہم۔ اگر ایک آدمی مسافر ہے، مکے میں ہے یا مدینے میں ہے، امام کے ساتھ نماز پڑھے گا تو پوری نماز پڑھے، لیکن اگر اس کی نماز جماعت امام سے چھوٹ گئی، مثلا آیا جماعت ہو گئی، اب وہ قصر پڑے گا کیونکہ وہ خود تو مسافر ہے۔ مسافر کو نماز قصر پڑھنی ہے، لیکن کب؟ جب وہ خود پڑھے یا امام بھی مسافر۔ اگر امام مقیم ہے اور اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو پھر پوری پڑھے گا۔ میرے والد ضعیف العمر ہیں اور سفر کے قابل بھی نہیں ہیں، تو ان کے لیے میں اگر عمرہ کروں بالکل جائز ہے، بالکل کریں، حج کریں، عمرہ کریں۔ اگر ایک آدمی سفر کے تو قابل ہے لیکن اس کے پاس پیسے نہیں کہ عمرہ کر سکے، آپ عمرہ کر کے ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو اجر دے۔ اگر کوئی آدمی سفر کے بھی قابل ہے، خرچ بھی کر سکتا ہے، وہ نہیں آیا لیکن اس کا بیٹا سعودی عرب میں آ گیا، تو بیٹا باپ کی طرف سے عمرہ کرنا چاہے کر سکتا ہے، حج کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ پتہ نہیں کیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ جب مدینہ منورہ میں جائیں تو ادب کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اس مکان پہ جائیں جہاں آپ نے ٹھہرنا، جلد بازی نہ کریں، وہاں سامان رکھیں، سامان سے مطمئن ہو جائیں، غسل کریں، جو تمہارے پاس اچھا لباس ہے، دھویا ہوا دھلا ہوا یا نیا ہے وہ پہنیں، خوشبو لگائیں بدن پہ، اور ادب سے درود پڑھتے ہوئے مسجد نبوی کی طرف روانہ ہوں۔ جب مسجد کے دروازے پہ پہنچیں تو بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، یہ کہتے ہوئے دایاں پاؤں اندر رکھیں، ادب سے چلتے ہوئے کوشش کریں کہ ریاض الجنہ میں پہنچ جائیں۔
اگر ریاض الجنہ نہ ملے تو ساتھ ہی صحیح وہاں 2 رکعت نماز تحیت المسجد پڑھیں. اگر اوقات مکروہ نہ ہوں یعنی عصر کے بعد گزرتے پھر آپ بھی پڑھ سکتے، تو اگر اوقات مکروہ نہیں ہیں تو 2 رکعت تحیت المسجد پڑھیں. اس کے بعد درود شریف پڑھتے ہوئے ادب سے چلتے ہوئے، حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے ایسے ادب سے چلو کہ تمہارے پاؤں سے بھی آواز نہ اٹھے. یہ نہیں کہ دھپ 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 کر کے چل رہا ہے یا لڑ رہا ہے یا دھکے دے رہا ہے، نہیں، بالکل ادب سے، خاموشی سے، تواضع سے، اور رحمت دو عالم کے روضہ مبارک مواجہ مبارک کے سامنے کھڑا ہو، نہ بالکل ساتھ لگ جائے نہ بالکل دور جا کے کھڑا ہو، درمیان میں، اور بالکل ادب کے ساتھ کھڑا ہو کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، جو آپ کو یاد ہے یا کتاب میں دیکھ کے پڑھ لیں. اور اس کے بعد جو ہے آپ ذرا تھوڑا سا آگے ہوں گے تو پھر سیدنا ابی بکر السلام علیک یا اول الخلفاء یا تاج العلماء یا سیدنا ابی بکر صاحب النبی المصطفیٰ، اور اس کے بعد یا ثانی الخلفاء سیدنا عمر پہ سلام پڑھیں. پھر ذرا آگے چلے جائیں، پھر اپنا رخ قبلے کی طرف کر کے اللہ سے دعا مانگیں. اگر ایک آدمی حافظ قرآن ہے اور طواف کے دوران میں وہ اپنی منزل پڑھتا رہے، قرآن پڑھتا رہے، بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں. قرآن بھی تو اللہ کا ذکر ہے نا، طواف میں بھی ذکر ہے. تو اگر وہ سبحان اللہ کے بجائے قرآن شریف الحمدللہ اس کو یاد ہے اور وہ طواف بھی کرتا رہے اور اپنی منزل بھی پوری کر لے، بڑی اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. کہتے جی کہ ہمارے پاس موٹر سائیکلوں کی دکان ہے، اگر مثلا ہم نقد بیچیں تو 25,000 پہ اور ادھار بیچیں تو 50,000 روپے پہ ہم بیچتے ہیں، یہ جائز ہے؟ ہاں جائز. لیکن بالکل اتنا بھی نہ کرو کہ 25 کے 50 لے لو. بہرحال آپ کیونکہ پیسے سال بعد دیں گے، 2 سال بعد دیں گے، کچھ بڑھائیں، لیکن اتنا بھی تو نہ بڑھائیں نا کہ اگلے کو نقصان پہنچائیں. بہر صورت یہ طریقہ جو ہے جائز ہے، لیکن اس شرط پہ کہ جو آدمی تمہیں نقد پیسے دے دے تو اس کو بھی دے دو. لیکن تم کو نہیں جی نہیں ہم نقد تو نہیں بیچتے، ہم تو صرف ادھار والی بیچتے ہیں، تو پھر نہ جائز. آپ اس کو دونوں قیمتیں بتائیں گے، جناب نقد کی 25، ادھار کی 50. نقد لیتا ہے پیسے دو اور لے جاؤ، اور ادھار لیتے ہو ٹھیک. گویا کہ ہم نے یہ چیز 50 میں خریدی ہے، اس لیے سود نہیں بنتا کہ اس کے بدلے میں تو ہم نے چیز لے لی ہے نا، ہمارا سودا گویا 50 میں ہوا، اس لیے اس کو سود نہیں کہا جاتا. یہ جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے اور بہتر یہ ہے کہ یہ کام بھی نہ کرو، کیونکہ بعض علماء فرماتے ہیں وہ سود نہ بنے لیکن شکل تو بن رہی ہے نا، وہ بھی تو یہی کرتے ہیں، حالانکہ وہ شکل بھی نہیں بنتی. سود یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ 25,000 روپے مجھے ادھار دو، میں نے آپ نے مجھے 25,000 روپے دیے، کہا جی 2 سال کے بعد ہم یہ پیسے لیں گے، لیکن لیں گے 50,000. تو اب آپ نے دیے تو 25 ہیں، اس وقت کے عوض میں 25,000 بڑھا رہے ہیں. وہ تو آپ چیز دے رہے ہیں، وہ وقت کے عوض میں نہیں بڑھا رہے، وہ تو آپ نے چیز کی قیمت لگائی ہے، نقد یہ ہے ادھار یہ، لہذا وہ سود نہیں بنتا. لیکن افضل یہ ہے کہ یہ کام بھی نہ کریں، کیونکہ جتنا آدمی دور رہے گا تو دھوئیں سے بھی بچ جائے گا نا. قریب آئے گا، آگ کی تپش نہ آئے لیکن دھواں تو پہنچے گا. تو حلال میں بڑی برکت ہے، اللہ کا فیصلہ ہے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ خیرات کو بڑھا دیتے ہیں اور سود کو مٹا دیتے ہیں. اللہ پاک آپ کو بھی مجھے بھی ہر مسلمان کو حلال عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين. اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين. اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين. اللهم اصلح امورنا وامور المسلمين. اللهم اصلح بيوتنا وبيوت المسلمين. اللهم اصلح ذرياتنا وذريات